آپ کو جب پتہ لگا کہ بچہ آج گھر نہیں آیا آپ نے کوئی فکر نہیں کی؟ بس پتہ نہیں لگا تھا. 5-6 دن آپ نے گزارے، کہاں سوتے تھے، کہاں کھاتے پیتے تھے، کون کھلاتا تھا آپ کو؟ گلیوں میں سوتا رہتا تھا. تو پھر جو ہے نا کھانا نہیں تھا کھایا تو یہ پانی پی جا رہا تھا میں بس. بدقسمتی دیکھیں کہ والدین کو کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے 4-5 دن حالانکہ ہو گئے بچے کو گم ہوئے تو انہوں نے کسی تھانے یا کسی بھی امدادی ادارے سے رابطہ نہیں کیا. جنوب ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنوب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں رحیمیر خان میں، اور رحیمیر خان سے آج آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لائے ہیں کہ جسے سن کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک بچہ گم ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور 6-7 دن وہ باہر رہتا ہے، مگر نہ پیرنٹس پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ دیگر کسی امدادی ادارے سے یا کوئی اس طرح کی کمپین کرتے ہیں کہ بچے کو ڈھونڈا جائے. 6-7 دن کا جو ٹائم ہے وہ بچہ گلیوں میں سوتا ہے کسی دوسرے شہر میں جا کے، اور وہ کھاتا ہے تو کسی سے مانگ کے کھاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ایک درد دل رکھنے والے شخص کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ پولیس سے رابطہ کرتا ہے. اور پولیس کا جو اس میں کردار ہے یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اطلاع ملتے ہی فوراً بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور فوراً اس پہ ورک شروع کرتے ہوئے بچے کے ورثاء کو ڈھونڈ نکالا. بچے کے والد میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ عمران. عمران صاحب، آپ کا بچہ گزشتہ 1 ہفتے سے جو ہے گھر میں نہیں ہے، آپ نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ بس ایسے لاپرواہی. مطلب لاپرواہی، اتنے حالات خراب ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز پورے ملک میں اس وقت ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ بڑے زیادتی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور بچے اغوا ہو رہے ہیں. تو اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو خیال نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے، میرا بچہ 6 دن سے گھر نہیں آیا؟ بس ایسے. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ محنت مزدوری. تو آپ کو جب پتہ لگا کہ بچہ آج گھر نہیں آیا آپ نے کوئی فکر نہیں کی؟ بس پتہ نہیں لگا تھا. 6 دن ایک بچہ گھر نہیں آ رہا، آپ کو کیوں پتہ نہیں لگا؟ بس پتہ لگا تھا تھوڑا، چلو بھائی کا بھلا ہو گئے، بھائی حسن چکا، محبت کی اس نے. نہیں، اس میں دیکھیں اب 6 دن بعد یہ تو جو پولیس نے انٹرسٹ شو کیا، جیسے ان کو پتہ لگا کہ ایک بچہ اس طرح لاوارث ملا ہے ہمیں، تو انہوں نے بالکل باقاعدہ اس کو اپنی تحویل میں لے کے ورک شروع کیا. یہ بھی تو لاپرواہی کر سکتے تھے، اور خدا نہ کرے کہ بچہ کسی ایسے خطرناک ہاتھوں میں چلا جاتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ بس جی کیا کر سکتے ہیں. نہیں، آپ والد ہیں، ہر ماں باپ کے نہیں بچے جو ہیں جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، تو آپ کو مطلب کہ احساس نہیں ہے کہ 6 دن سے بچہ گھر پہ نہیں ہے؟ ساس ہے. تو پھر کیوں کسی مقامی تھانے سے رابطہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بس پتہ لگ گیا تو پھر پہنچ گئے ہیں. یہ تو 1 ہفتے بعد آپ سے رابطہ کیا نا انہوں نے؟ ہاں جی. 1 ہفتے بعد آپ سے رابطہ کیا ہے، کل آپ سے رابطہ کیا ہے، یعنی کہ 1 دن پہلے، دوسرے دن پھر یعنی کہ آپ آئے، تو اس میں بھی آپ نے تقریباً 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم مطلب کہ لگایا، جبکہ آپ کا سفر آدھے گھنٹے کا ہے آپ کے گھر کا تھانے سے. بس سواری نہیں تھا اس لیے مجبوری بن گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان. فرحان، آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتا ہوں. کہاں پہ؟ 12 نمبر چنگی پہ. صادق آباد میں؟ جی. تو آپ کیسے نکلے گھر سے؟ مطلب کہ کیسے خیال آیا باہر سے یعنی کہ کوئی لے کے گیا آپ کو یا آپ خود گئے؟ کیسے مطلب؟ مدرسے سے چھٹی ہوئی تھی تو میں گھر گیا تھا، چاچی والوں کے گھر. وہاں سے پھر کھیلتا چاچی والوں نے کہا اب جو ہے نا اپنے گھر چلے جاؤ. پھر میں اپنے گھر پھر جانے لگا تو پھر وہاں پہ باہر کھیلتا رہتا تھا. کھیلتا پھر میں اپنے مدرسے جا کے پھر بائک رکھ کے تو پھر گیا تھا. پھر کھیلتا رہا تھا. پھر میرے ابو مجھے ڈھونڈتے رہ گئے تھے تو پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا اپنے ابو کو، ابو جی میں بیگ لے کے آ رہا ہوں مدرسے سے. نہیں، کیسے آپ ابو سے کیسے رابطہ ہوا؟ فون پہ بات ہوئی؟ نہیں، میں جا رہا تھا، ابو وہاں سے آ رہا تھا. اچھا. مجھے ڈھونڈ گئے. تو پھر میں نے ابو کو کہا تھا ابو میں بیگ لے کے آ رہا ہوں. ابو کہنا اچھا. تو وہاں سے پھر جو ہے نا میں آ رہا تھا، بیگ لینے جا رہا تھا نا، پھر آگے بس کے لکھا تھا صادق آباد. تو میں پھر بس میں بیٹھ گیا. میں نے کہا سوچا یہاں پہ بس اب پھر دیے صادق آباد میں ہی.
تو پھر میں نے بیٹھ کے میں کیا جلدی پہنچ جاؤں گا. تو پھر یہ جو ہے نا بس رحیم یار مجھے اتار کے چلے گئی تھی. تو آپ یعنی کہ بس میں بیٹھ گئے غلطی سے اور اس نے آ کے آپ کو رحیم یار خان اتارا شہر میں. ہاں تو پھر آپ اترنے کے بعد پھر کہاں گئے آپ؟ پھر یہاں پہ میں نے پھر اپنا گھر ڈھونڈتا رہ گیا تھا. یعنی کہ پھر 5-6 دن آپ نے گزارے تو کہاں سوتے تھے، کہاں کھاتے پیتے تھے، کون کھلاتا تھا آپ کو، کیسے گزارے آپ نے دن؟ گلیوں میں سوتا رہتا تھا. تو پھر جو ہے نا کھانا نہیں تھا کھایا تو یہ پانی پیتا رہتا تھا بس. تو 6 دن آپ نے پانی پیا صرف؟ جی جو تھوڑی سی روٹی ملتی تھی بس وہی کھاتا تھا. کہاں سے روٹی ملتی تھی؟ یہاں سے پھر کوئی ہوٹل سے دے دیتا تھا، تھوڑی سی وہ کھا لیتا تھا. آپ خود مانگتے تھے یا ہوٹل والے آپ کو خود بلا کے دیتے تھے، کیسے مطلب؟ خود لیتا تھا میں. وہ پیسے نہیں لیتے تھے آپ سے؟ نہیں، کیوں؟ انہوں کو پتہ تھا یہ اکیلا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس لیے. تو پھر آپ رات کہاں سوتے تھے؟ باہر گلیوں میں. تو وہاں پہ آپ کو رات کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ کہاں سے آئے ہو، کیوں ادھر لیٹے ہو؟ نہیں پوچھتا تھا. یعنی 6 دن آپ روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ، گلیوں میں سوتے رہے؟ جی. تو پھر یہ پولیس تک آپ کو کس نے پہنچایا، کیسے یہاں پہ؟ یہاں پہ پھر کل میں نا یہ آدمی سے پوچھ رہا تھا، آدمی نے کہا 1 منٹ میں آپ کو نا میں گھر پہنچا دیتا ہوں. تو پھر اس لیے پولیس کو فون کیا تھا. یعنی کہ ایک آدمی ملا، اس نے آپ کو دیکھا، پھر اس نے پولیس سے رابطہ کیا؟ جی. تو پولیس نے پھر کیا کیا؟ پولیس نے پھر پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو. اچھا، تو پولیس نے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دی آپ کو؟ جی. تو اب آپ کے جو والد ہیں آپ کو مل گئے ہیں، آپ کو لینے آ گئے ہیں، تو آپ خوش ہیں؟ جی. تو اب آپ گھر جا رہے ہیں؟ جی گھر جا رہا ہوں. پولیس کا شکریہ ادا کریں گے پولیس انکل کا، جس نے آپ کو جو ہے بٹھا کے جو ہے آپ کے والد کو بلایا؟ جی. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے بچوں کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے گھر سے باہر نہ نکلیں اور جو ہے نا اسی طرح سواری میں نہ بیٹھیں، نہیں تو میری طرح وہ بھی گم ہو سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ کو ہم نے گفتگو سنائی اس بچے کی، اور انہوں نے ایک بہت ہی زبردست میسج دیا ہے کہ میری ان تمام بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح بغیر مطلب کہ ضرورت کے کسی بھی سواری میں نہ بیٹھیں، اور خاص طور پہ جب اکیلے ہوں، تو ورنہ وہ بھی اس طرح مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں کہ جس طرح یہ گم ہو گئے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ وہ پولیس افسر بھی موجود ہیں، حسن اقبال صاحب، SHO تھانہ 8 ڈویژن رحیم یار خان میں تعینات ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ جب انہیں یہ بچہ ملا تو ان کا پہلا ریئیکشن کیا تھا، اور ان کی کاوش سے ہی یہ بچہ اپنے ورثہ تک پہنچا ہے. تو ہم حسن بھائی سے جانیں گے اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں گے. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی اس کاوش پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح والدین نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یہ بچہ خطرناک ہاتھوں میں بھی جا سکتا تھا، مگر جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فوراً بچے کو کسٹڈی میں لے کے ان کے ورثہ کی تلاش شروع کی اور ان کے ورثہ تک پہنچا دیا اور ان کے حوالے کر دیا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جب پہلی اطلاع ملی تو کیا رسپانس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اتنے تعریفی کلمات ادا کیے. تو رسپانس کی جب بات کی جائے تو ہمارا سب سے پہلا رسپانس جب ہمیں اس کی اطلاع ملی کہ ایک لاوارث بچہ جو ہے یہ اڈا خان پور پر موجود ہے، جیسے ہی مجھے یہ اطلاع ملی تو فوری طور پر میں نے اپنے گشت آفیسر کو ادھر بھجوایا اور بچے کو پہلے اپنی کسٹڈی میں لیا، اور جو اڈے پر افراد موجود تھے ان سے ابتدائی اس کے بارے میں معلومات لیں، کیونکہ اڈے پر موجود افراد ان کو بھی اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں تھیں. پھر ہم نے اس بچے سے معلومات لیں کہ آپ کیسے اس جگہ پر پہنچے، تو وہ ساری معلومات لے کے اور اس کا ایڈریس معلوم کر کے کہ یہ صدق بات کیا ہے، پھر ہم نے جو ہے اس پر ورکنگ اپنی سٹارٹ کی. اس سے زیادہ معلومات حاصل کیں، اس کے گھر کا ایڈریس، کیونکہ یہ بچہ ہے کم سنی میں، یہ اپنا ایڈریس گھر کا بھول چکا تھا، والد کا نام صحیح بتا رہا تھا. تو اس لحاظ سے ہم نے اس پہ ورکنگ کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پہلے اس کی ہم نے پریشانی ختم کی، پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا فرینڈلی ماحول بنایا. اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا جو یاد آیا
تو اس پر ہم نے ورکنگ کی اور الحمدللہ ہم اس کے والد صاحب کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہے. تو آپ نے جب ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا تو ان سے جب پوچھا کہ آپ کا بچہ گم ہے اتنے ٹائم سے، تو انہوں نے پولیس سے کوئی رابطہ کیا تو کیا کہا انہوں نے؟ بس یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچہ جو ہے یہ پچھلے اتوار سے غائب تھا. اصل میں سٹوری اس طرح کی تھی کہ یہ بچہ ایک مقامی مدرسے میں صادقآباد میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. ادھر سے یہ چھٹی پر جب یہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو یہ اپنے والدین کے گھر جانے کے بجائے مظہر فرید کالونی میں اس کی چچی رہتی ہیں تو یہ ان کے گھر چلا گیا. یہ ایک آدھ دن ادھر رہا اور مدرسے واپسی پر اس کو اڈا صادقآباد جو ہے بسوں کا، اس پہ ایک بس اس کو نظر آئی تو بچہ ہے، اس کا دل چاہا کہ بس پہ بیٹھ جائے. تو یہ جیسے ہی بس میں گیا تو بس سٹارٹ تھی جانے کے لیے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بس کہاں جا رہی ہے. تو جب یہ بس سفر کے لیے آئی تو یہ اس کو اڈا خان پور پہ اس کو اتار دیا. جب یہ اڈا خان پور رحیم میر خان پہنچ کے اترا تو یہ اپنا گھر ڈھونڈنے لگ گیا. بچے کو تو نہیں پتہ کہ یہ کس شہر میں یا کس جگہ پہ آ گیا ہے. تو اسی طرح یہ آوارہ گردی کرتے ہوئے اور گھومتے ہوئے اور اپنا گھر تلاش کرتے ہوئے تقریباً 4-5 دن جو ہے یہ مختلف گلیوں میں سوتا رہا اور مختلف ہوٹل سے یہ کھانا وغیرہ کھاتا رہا. ایٹ لیسٹ جب یہ 2 دن پہلے اڈا خان پور پہ پہنچا تو کسی درد دل رکھنے والے شخص نے پولیس کو اطلاع دی. اس پہ پھر ہم جو مزید آگے اسٹوری تو والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تھا اگر 6 دن کا بچہ نہیں تھا تو؟ ان والدین کو تو صاف ظاہر ہے یہ سٹی صادقآباد کے رہائشی تھے، اس متعلقہ تھانے میں اطلاع کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ والدین کو کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے 4-5 دن حالانکہ ہو گئے بچے کو گم ہوئے تو انہوں نے کسی تھانے یا کسی بھی امدادی ادارے سے رابطہ نہیں کیا. یہ پولیس ہی تھی جس نے SHO سٹی صادقآباد اور دیگر جو ہمارے ملازمان ہیں صادقآباد کے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی تصویریں بچوں کی اس کے ساتھ شیئر کر کے، ان کا انٹرویو ان کے ساتھ شیئر کر کے ساری معلومات دیں. پھر ان کی یہ سیریسنس ہے کہ وہ ادھر انہوں نے اس کے چچی کا گھر ڈھونڈا مظہر فرید کالونی میں، پھر ان کے ہمسایوں کو بتایا. اس طرح ہمارا رابطہ ان کے والدین سے ہوا اور کل کی اطلاع تھی اس کے والد صاحب کو، لیکن یہ آج تشریف لائے ہیں تو اس سے ان کی سیریسنس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یعنی کہ تقریباً 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کے وقت کے بعد وہ یعنی کہ تھانے تشریف لائے. یہ ہر انسان کی اپنا ایک رسپانس ٹائم ہوتا ہے. تو حسن بھائی مطلب کہ اتنی لاپرواہی، خدا نہ کرے کوئی خطرناک ہاتھوں میں بھی یہ بچہ جا سکتا تھا، تو والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تو لاپرواہی اگر اس طرح کی جائے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے، تو کیا پیرنٹس کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ بس یہ گزارش ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک رسپانس ٹائم ہوتا ہے. بچہ چاہے بادشاہ کا ہو چاہے غریب کا ہو، محبت تو والدین کو اپنے بچوں سے ویسی ہی ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے اپنے بچوں سے ہوتی ہے. تو اس طرح کی لاپرواہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. میرا میسج تو یہی ہے کہ ایک تو بچوں کی جو ہے نا پراپر جو ہے نا آپ ٹریکنگ کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں کہ جی آپ نے کہاں بچے کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، کب اس کو چھٹی ہونی ہے، کب اس کو واپس لے کے آنا ہے، اور چھٹی سے واپسی پر ان کو کیسے ان کے مدرسے میں یا اسکول میں چھوڑ کے آنا ہے، اور کن کے آگے حوالے کر کے آنا ہے، اور کن کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم یہ ان کا ٹریک ریکارڈ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور لاپرواہی کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی وہ گھر سے یا مدرسے سے یا اسکول سے یا کسی بھی ادارے سے نکلتے ہیں تو وہ ان کی اتنی میموری نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کو یاد رکھ سکیں. تو یہ والدین ہی ہیں کہ انہوں نے یہ سارے انتظامات کرنے ہیں اور بچوں کی حفاظت کے جو ہے وہ ذمہ داری لینی ہے. جی ناظرین، آپ کو ہم نے گفتگو سنائی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک باپ نے لاپرواہی کی اور پولیس نے کس قدر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور بچے کی بھی آپ کو گفتگو سنائی. اس ساری کہانی کا جو مقصد ہے ساری اسٹوری کا، کہ ایسے والدین کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کا بچہ گھر دیر سے پہنچتا ہے یا نہیں آیا تو بجائے اس کے کہ آپ لاپرواہی کریں، آپ فوراً پولیس سے رابطہ کریں یا دیگر کسی ادارے سے رابطہ کر کے اپنے بچے کو ڈھونڈنے نکلیں. خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ اگر کسی غلط ہاتھ لگ گیا، خطرناک ہاتھ میں چلا گیا، تو اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کو بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دینی چاہیے. اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.